مگر میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو نہ مذہب کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں اور اس طرح سے وائلنس کرتے رہتے ہیں. سر آپ جس طرح سے علی ظفر صاحب نے کہا بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں والدین رپورٹ نہیں کروانا چاہتے. میں اس چیز کا عینی گواہ ہوں. کل ہی میرے پاس ایسا کیس آیا جس میں ایک لڑکی کو ویب کے تھرو بلیک میل کیا گیا ہے اے آئی جنریٹڈ تصاویر سے. میں نے جب کہا کہ جی آپ چلیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں ہم اپنی عزت سے ڈرتے ہم نہیں جائیں گے. تو جب ایک چیز اوپن ہو جاتی ہے, جب آپ سوشل میڈیا میں آتے ہیں تو اس کو اسٹیٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. ان کے والدین کو یا لڑکی کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ آ کر رپورٹ کرائیں تو ہم تب اس پر عمل درآمد کریں گے. سر یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے اور اس پر اگر کیونکہ اسٹیٹ ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اسٹیٹ کو ماں کی حیثیت سے اس لڑکی کی پردہ پوشی کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. مگر ہمارے جہاں تک قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو قانون بہت بنائے ہیں مگر ان پر عمل درآمد بالکل نہیں ہوتا ہے. سر میں آپ کے سامنے ایک اور انکشاف کر رہا ہوں کہ یہاں سے ہماری بچیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر بیرون ملک اسمگلنگ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ان سے جسم فروشی کا کام لیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے باعث شرم ہے. سر اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ روکا تو یقین جانے تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور یہ مذہبی بھی آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عہدے پر رہ چکے ہیں. آپ نے اس کا سخت سے سخت نوٹس لینا ہے اور اس موشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم باتیں کرتے رہیں اور اس پر عمل درآمد کوئی نہیں. سر ایک اور یہاں پر میڈیا پر ہی ہے, میڈیا پر چل رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈارک ویب ہے جہاں پر زبردستی اس طرح سے ان کی ویڈیو اپلوڈ کر کے فروخت کی جاتی ہیں. سر میں کہتا ہوں ہمارے لیے باعث شرم ہے. اسی طرح سے ویمن کے علاوہ میں سر آتا ہوں, ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے. ان کو ہم نے مجبور کیا ہے کہ وہ جا کر سگنلوں پر بھیک مانگے. ان کے ساتھ ہم نے توہین آمیز رویہ رکھا ہوا ہے. ان کو ہم انسان نہیں سمجھتے. سر میں فلپائن گیا تھا, آپ یقین جانے ٹرانسجینڈر جو ہے وہاں پر بہت مشہور سیلیبریٹیز ہیں, ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے. ہمارے ہاں آپ سر اپنے دل سے سوچیں کہ ہمارے پاس ٹرانسجینڈر کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہجڑا جا رہا ہے, جی یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے. سر میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پر بھی اب وقت کا تقاضا ہے اور میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس سلسلے میں جو بھی تجاویز آئیں ہم تمام ان کے ساتھ ہیں. ساری ہو بھی چکی ہیں اور ہوئیں گی بھی, لیکن لیجسلیشن کی کوئی کمی نہیں ہے چیئرمین صاحب. جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے میرے خیال سے پاکستان لیجسلیشن کے حساب سے I think the largest and the top most ہوگا جس میں لیجسلیشن ہوتی ہے. لیکن بات جہاں امپلیمنٹیشن کی آتی ہے وہاں پھر ہم جو ہیں اس طرح سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اور اس کیس میں چیئرمین صاحب امپلیمنٹیشن سے زیادہ مائنڈ سیٹس کا ایشو ہے. جب تک کہ یہ مائنڈ سیٹس نہیں چینج ہوں گے یہ ایشوز اسی طرح زندہ رہیں گے, کیونکہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جو قابل احترام عورت ہے وہ آپ کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. یہ رشتے آپ کے قابل احترام ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ دوسرے کی بھی جو بہن ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, وہ اتنی قابل احترام ہے جتنا احترام اپنے رشتوں کا آپ کرتے ہیں. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوں گے, یہ جو ہے ہمیں نہیں سکھایا جائے گا یا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو یہ ایشوز اسی طرح رہیں گے. تو یہ چیز جو ہے بالکل اس پہ جتنا ڈسکشن ہو اچھی بات ہوگی. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو شروع ہو جاتا ہے. وہ خاتون جو کمپلین کرتی ہے اسی کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ سارا الزام جو ہے اس خاتون کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خود اچھی کردار کی نہیں تھی, اس کا یہ مسئلہ تھا, اس کا وہ مسئلہ تھا. یہ ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ کافی جو ہے اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چیئرمین صاحب, دس از دا ہاؤس آف فیڈریشن, اور اگر فیڈریشن اپنے فیڈریٹنگ یونٹس کے بارے میں جو ہے اس طریقے سے بات نہیں کرے گی تو میں سمجھتی ہوں یہ انصاف نہیں ہوگا.
آج ہمیں صرف اور صرف ایک چیز پہ بات کرنی چاہیے تھی، وہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت فلڈز ہیں، جو خیبر پختونخوا کی اس وقت سچویشن ہے، جہاں لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں بالکل. لیکن یہ پہلا ہونا چاہیے تھا منسٹر صاحب. دس شوڈ ہیو بین دا فرسٹ آئٹم آن دا ایجنڈا. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ سینیٹر شہید رحمان نے بات کی بھی ہے. اور جس طریقے سے چیئرمین صاحب بے بسی کا عالم ہے، جس طریقے سے لوگ اس وقت جو ہیں اذیت سے گزر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ریاست جو ہے وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے. میری اپیل ہوگی آپ کے توسط سے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کریں خیبر پختونخوا میں، تاکہ پوری جو ہے طاقت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ ہم سب مل کے اس صوبے کو جو اس وقت ایک عذاب میں جو ہے مبتلا ہے، اس وقت ایک تکلیف میں مبتلا ہے، تو سارے جو بھائی ہیں، جو صوبے ہیں، جو فیڈریشن ہے، یہ مل کے جو ہے اس صوبے کی داد رسی کرے. کیونکہ سچویشن از ویری گریو. The disaster is unimaginable. تو میری آپ سے اپیل ہوگی کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی، میں ٹائم دیتا ہوں اس پہ بات